اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 جولائی 2023 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 سے ہی کریں گے۔ آیت نمبر 134 کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلی کلاس کے اندر میں نے سامنے رکھی تھیں۔ تربیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ تربیت ماں اور باپ کی بچوں کے لیے کتنی ضروری ہے اور تربیت کیسے کی جائے۔ اس کے علاوہ پچھلی کلاس میں نے آیت نمبر 134 کو بھی شروع کیا تھا۔ 134 میں اللہ نے فرمایا تو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ میں نے وہاں کہا تھا کہ یہ آیت ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں اور ایسے ہی گزر جاؤں، کیونکہ ہم تو آیات کو پڑھ کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہ تو آیات کا کوئی فہم ہے نہ کچھ ہے۔ ہمیں تو بتا دیا جاتا ہے کہ آیات جو ہیں یہ بس آپ کے ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، اور میں حقیقی بات بتا رہا ہوں، بار بار اس لیے کہتا ہوں یہ بات کہ واقعی یہ معاملہ ہے۔ میں جب ابھی آؤں گا نا صلاۃ الخوف وغیرہ کی آیات کے اوپر، وہاں دیکھ لیجئے گا جا کر، مذہب کو سائیڈ لائن لگانے کا جو وجوہات ہیں وہ ہیں ہی یہ، کیونکہ آپ نے ترجمے ایسے کر دیے ہیں قرآن کی آیات کے بھی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ زمانے کے حساب سے تو نہیں چل سکتے۔ ابھی جب میں صلاۃ الخوف والی جو آیات پیش کی جاتی ہے نا سورۃ النساء کے اندر، وہاں میں بیان کروں گا اس مسئلے کو۔ ایسا بیان کر دیا تھا کہ قابل عمل رہتا ہی نہیں ہے وہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر اس میں غور و فکر کر کے اس کو اپنانے کی ضرورت کیا ہے، ثواب کماؤ اور آگے چلتے بنو۔ ہمیں کون سا اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کتنا ہی قانون کی رٹ لگاتے رہے، لوگوں کے ذہن سے یہ بات نہیں نکل پا رہی ہے۔ لوگ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ میں ہاں یہ قانون کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے، لیکن دل میں ان کے کہیں نہ کہیں ہے ٹھیک ہے یار اللہ کا تقرب کو حاصل ہو ہی رہنا ہے مجھے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں یہ بات۔ بھلے انسان والا صحیح بصیرہ والی جو کیفیت قرآن نے بیان کی نا، انسان اپنے نصب کر خود بصیر ہے، یہ ہر بندہ جائزہ لے سکتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ہے ٹھیک ہے قانون تو ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن یا قرآنسٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں تو ہے، لیکن قانون مجھے اپنے زندگی اپنے طریقے سے گزارنی ہے، ٹھیک ہے یہ کچھ نہ کچھ تقرب اس کا مجھے حاصل ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے۔ جہاں اللہ کا نام آ جاتا ہے وہاں پھر وہ کہیں نہ کہیں مذہب اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے۔ تو وہاں میں نے بیان کیا تھا کہ یہ والی آیت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ایسے ہی گزر جائیں، چاہے ہمیں اس کے اوپر تھوڑا رک کے جانا پڑے، لیکن اس کے ایک ایک موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن نے یہاں کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے۔ یہاں پر ایک ایک ورڈ جو ہے نا وہ بڑا سمجھنے کی بات ہے۔ قد خلت کے جو لفظ آیا ہے، اس سے میں ابھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول پہ لے جاؤں تو معاملہ کہیں اور ہی چلا جائے گا۔ تو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے جمع کیا کمایا۔ ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے تو وہ ہے جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے جمع کیا ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو بھی وہ عمل کیا کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو پچھلی کلاس میں نے کچھ باتیں رکھی تھیں کہ ہمارے ہاں جتنا بھی معاملہ چلا آ رہا ہے وہ شخصیت کی بنیاد پر ہی قائم و دائم ہے۔ ہمارے ہاں کیا مذاہب عالم کے اندر شخصیات کا بول بالا ہے۔ جب قرآن کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں شخصیت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ شخصیت کا مطلب ہوتا ہے شخص جس کی طرف نظریں اٹھ کر چلی جائیں، جس کو آپ محسوس اور مشاہدہ کر سکیں۔ جب آپ نے قرآن کو مان لیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو آپ نے شخصیات کو تو بالکل سائیڈ لائن لگا دینا ہے۔ آپ کو تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رابطہ اللہ سے براہ راست کیسے ہونا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ شخصیت کے اوپر پوری کی پوری مذاہب فرقے اسی بنیاد پر چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ اسلامی کی میں نے بات کی تھی کہ تاریخ اسلامی کے اندر جو ہمارے بڑے بڑے جو
تاریخ اسلامی کے فنکار میں اگر کہوں گا تو شاید صحیح رہے گا، کیونکہ اپنے فن کے ماہر سمجھے جاتے ہیں نا وہ تاریخ کے اندر. تو وہ یہی معاملہ تاریخ کے جو اسلامی لکھی ہوئی ہے، جو تقریباً 200 سال کے بعد سب سے پہلی تاریخ جو ملتی ہے، اس کے اندر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد کیا معاملہ ہوا ہے، کیسا ہوا ہے، جو میں نے پچھلی کلاس کے اندر بیان کیا تھا. اور یہ موضوع واقعی ایسا ہے جس کو سمجھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول کی تربیت، ہم تربیت کی بھی بات کر رہے تھے پچھلی کلاس میں، تو اللہ کے رسول کی تربیت کیسی تھی. انہوں نے جو جماعت تیار کی تھی وہ جماعت کیسی تھی. لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول پر براہ راست تو کوئی تنقید کرنے کی ضرورت موجود نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کی تربیت شدہ لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ بڑے ہی فسادی اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تو جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرنے کا انہوں نے سوچا، تو اس سے کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ نظریہ جائے کہ جیسے صاحب تھے ویسے ہی صحابہ تھے. اگر صاحب کی تربیت اچھی ہوتی تو صحابہ بھی اپنے اچھی راہ پر گامزن ہوتے. تو براہ راست تو اللہ کے رسول پر تنقید نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ بالواسطہ اللہ کے رسول پر تنقید کا یہ ایک ذریعہ اپنا لیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے نام سے ہمارے پاس جو قصے سنائے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہاں انتقال ہوا ہے اور یہاں پر لوگوں کے درمیان جو فساد برپا کیا ہے، وہاں سے عباس و علی نکل رہے ہیں اور عباس کہہ رہے ہیں کہ علی سے کہ تم اپنی خلافت کے بارے میں ذرا اللہ کے رسول کے سامنے بات تو رکھو، محمد رسول اللہ کے سامنے تم زیادہ حقدار ہو. یہ بخاری وغیرہ کی روایات کے اندر لکھا ہوا ہے. آج جھگڑا بھی یہی ہے. ہمارا تو سلسلہ وار 10 چل رہا ہے نا، تو ہم تو اس کو پھر بھی بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ موسم جو چل رہا ہوتا ہے، سیزن چل رہا ہے اس ٹائم پہ، جو تاریخ کے بڑے بڑے فنکار ہیں اب وہ بیٹھ کر اپنے اپنے تاریخ کے گن گائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے ظلم و ستم کی داستان رقم کی گئی ہے. ایسا ظلم بتایا جائے گا کہ ایسا ظلم آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے، کہ آسمان سے خون کی بارشیں ہو رہی ہیں اور زمین کی مٹی سرخ ہو گئی ہے. وہاں سے حوروں کا ماتم شروع ہو گیا ہے، وہاں سے جن آ گئے ہیں مدد کرنے کے لیے. سارے کے سارے الفاظ وہ ہیں جو آج کے اس موسم کے اندر بیان کیے جانا شروع کر دیے ہیں ان لوگوں نے. تو موسم کے حساب سے انہوں نے جو تاریخ کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا ہے، اور لوگوں نے جو پرانے جو ان کی پوسٹنگز تھیں، تحریریں تھیں، اس کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ بھی مارکیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہیں. اور کیا ہے، صرف اور صرف مختلف گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بتائیں اور خوب مل مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں. جتنا اچھا لوگوں کو رلا سکیں گے یا کسی کے بارے میں کوئی مدح سرائی کر سکیں گے، اتنے ہی لوگوں کے اندر ممتاز بنتے چلے جائیں گے. یہ دونوں باتیں کرتے ہیں نا، یا تو رلاتے ہیں یا مدح سرائی کرتے ہیں کسی کی. قرآن نے جب کہا ہے نا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، قرآن نے یہاں پر پوری تاریخ اسلامی کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. اس نے واضح کر دیا ہے کہ تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ کے رسول کے صحابہ کا کردار اگر آپ کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کا کردار آپ کو دیکھنا ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے جو آپ کو محمد رسول اللہ کا کردار بھی بتائے گا اور اللہ کے رسول کی تربیت شدہ جو جماعت تھی اس کا کردار بھی قرآن ہی واضح کرے گا. قرآن نے اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں واضح کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ. وَلَا تَفَرَّقُوا، اب یہ حبل اللہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے، یعنی وہ کلام الہی ہے، کیونکہ تمام لوگوں کو اس کا حکم دیا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، چمٹ جاؤ اور تفرقہ نہ کرو. یہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں. شخصیت سے بالکل بالا تر ہو کر حبل اللہ ہی رہ جاتی ہے، جس کو ہر شخص کو تھام کے رکھنا ہے. نبی سب سے پہلے تھامتا ہے، اور نبی کے بعد جو اس کے ومن اتبعنی، جو اس کی اتباع کرتے ہیں، وہ اس کے بعد اس رسی کو تھام لیتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
ولا تفرقوا، اس کے بعد جو قرآن نے بیان کیا ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تاریخ اسلامی جو ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے سر تا پا جھوٹ کا پلندہ اور صرف افسانہ ہے۔ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو اس نے تم پر کی ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا تھے، دشمن تھے آپس میں ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں آپس میں تالیف پیدا کر دی ہے، ایلاف پیدا کر دیا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس نے تمہیں اپنی نعمت سے ایک دوسرے کا اخوان بنا دیا ہے۔ یہ جو اس آیت کو میں نے پڑھا ہے نا، اس کے اندر کچھ لفظ بڑے سمجھنے والے ہیں۔ اس میں جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تالیف، یہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، الف سے ہی نکلا ہے۔ تالیف میں، ائتلاف میں، اتحاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں تو اتحاد بین المسلمین کی بات کی جاتی ہے، قرآن تو ایلاف بین المسلمین کی بات کرتا ہے۔ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کہ آپ نے اگر کسی بوتل کے اندر دو مختلف چیزوں کو جمع کر دیا ہے، اس کو اتحاد کہتے ہیں، اجتماع کہتے ہیں، اس کو ایلاف نہیں کہتے ہیں جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے ایلاف کو بھی خود بیان کیا ہے، کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، جس طرح آسمان میں ہمیں بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو ان بادلوں کی طرف، یُزْجِي سَحَابًا، بادلوں کو ہم ہانکتے ہوئے لے کر آتے ہیں، آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے لیتا آتے ہیں، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، یہ ہے تالیف۔ جس طرح ایک بادل کا ٹکڑا دوسرے بادل کے ٹکڑے کے اندر ضم ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے۔ آپ نے کبھی اِنَّ کا ورڈ پہ غور کیجئے گا، اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کتنی بار پڑھا ہے ہم لوگوں نے؟ اِنَّ کا لفظ کیا ہے؟ اِنَّ کے اندر نون 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے میں ایسے ضم ہو چکے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ اِنَّ میں نون ایک ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایلاف۔ اس طرح سے جذب ہو جانا کہ دونوں ایک دوسرے کا بالکل حصہ بن جائیں۔ تو قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول ان کی تربیت کے اندر اللہ کی نعمت کے ذریعے ان لوگوں کو آپس میں اتنا ضم کر دیا گیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ یہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور اخوان کہتے ہیں کس کو ہیں عربی زبان کے اندر؟ یہ جو گاؤں میں یا ہمارے جو بکرا منڈی وغیرہ لگتی ہے وہاں پر کبھی دیکھا نا، وہ کھرلی رکھ دی جاتی ہے، اس کھرلی کے اندر ایک ہی جگہ پر ایک ہی رسی سے، مختلف رسیوں سے ایک ہی جگہ پہ وہ گائے بندھی ہوئی ہیں، بکریاں بندھی ہوئی ہیں، اس کھرل یا کھرلی کے اندر ہم چارہ ڈال دیتے ہیں اور سب مل کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو حلقہ ہوتا ہے نا اس گائے کا یا بکری کا، جو مل کے متاع حیات کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں اخوان کہا جاتا ہے۔ قرآن یہ فرما رہا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہارا متاع حیات بھی، اس کے اندر بھی تمہاری شراکت ہو چکی تھی، مل کر ایک دوسرے کا بازو بن کر تم اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت سے اخوان بن گئے ہو، ایسے ضم ہو گئے تھے ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمت سے محمد رسول اللہ کے جو ساتھی تھے وہ ایسے ایک دوسرے کے اندر ضم ہو کے اخوانن کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو کیا یہ اللہ کی نعمت اور یہ بھائی چارہ اللہ کے رسول کی زندگی تک صرف اور صرف محدود تھا؟ یعنی کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ جب تک محمد رسول اللہ اس وقت دنیا میں رہیں گے، جب تک تم بھائی بھائی بن گئے ہو، اس کے بعد تم بھائی بھائی نہیں رہو گے، تمہارا متاع حیات مختلف ہو جائے گا، تمہارے درمیان وہ دوبارہ سے جو اعداد تھا وہ دوبارہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ ایسا تو قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بنے ہو، تمہارے درمیان جو دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تمہارے دلوں میں تالیف پیدا ہو گئی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی تک کا محدود نہیں تھا، بلکہ یہ تو مستقل کا اللہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپس میں جنگ و جدل کے میدان سجے ہوئے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 10,000
صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اس کو قتل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے جو جنگ جمل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے؟ میں تو تھوڑا جلدی کر کے تھوڑا آگے نکل گیا ہوں نا، یہ جو معاملات چلے آ رہے تھے تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سے ہی جو بخاری مسلم میں اور جو ہمارے ہاں بھی جو فنکار تاریخ کے فنکار سنانا شروع کریں گے، یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بتا رہے ہیں۔ میں تو تھوڑا جلدی کر کے آگے نکل گیا کہ 10,000 صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں اجتہاد کے اوپر تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے بھی کسی مومن کو عمدن کسی ارادے کے اوپر، مضبوط اور مصمم ارادے کے اوپر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا صرف اور صرف جہنم ہے۔ قرآن تو یہ فرما رہا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ 10,000 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر چکے تھے، جن کو انہوں نے صحابہ کرام، یہ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، وہ جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے اندر 70,000 لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطیاں تھیں، جس میں اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے نام بھی گنوائے جاتے ہیں۔ میں تو اس نام میں جا ہی نہیں رہا ہوں، میں تو یہ بات کر ہی رہا ہوں کہ تاریخ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت ہے۔ آپ یہ باتیں پیش کریں گے نا، یہ والی آیت سب سے پہلے آپ جب کسی کے سامنے پیش کریں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے میاں یہ بات تو آپ نے پیش کر دی ہے، تاریخ اسلامی کا جواب دیجیے۔ یعنی اس کی نظر میں تاریخ اسلامی کی کہیں نہ کہیں قرآن کے اوپر فوکس ضرور موجود ہے، اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے کہ تاریخ اسلامی کی حیثیت ہے، مجھے اس کے مطابق ہی ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو تاریخ کو بالکل اٹھا کے سائڈ کر دیا ہے، آپ تو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تاریخ کو اٹھا لیا جائے تو پھر کلچر کا معلوم کیسے ہوگا؟ تو بھائی یہ صرف آپ کی معلومات کی حد تک تو ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد پر نہ کوئی نظریہ بن سکتا ہے، نہ کوئی فرقہ بن سکتا ہے۔ تاریخی معلومات کی حیثیت سے ہی لیجیے، اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس میں نہ تقدس آتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی نظریہ قائم کیا جاتا ہے، وہ معلومات ہے جیسے کہ دنیا بھر کی معلومات ہوتی ہے ہمارے پاس تاریخی، اس کی کتنی اہمیت ہے میری نظر میں، یا میں اس کے مطابق جھگڑے، جنگ و جدل، بحث و مناظرہ کرنا شروع کر دوں کسی کے ساتھ؟ ایسا تو میں کسی تاریخ پہ نہیں کر رہا ہوتا، صرف اس پر کرتا ہوں جس کی میرے نظر میں شرعی طور پر کوئی حیثیت ہوتی ہے، جبھی تو میں اتنا سیریس لے کے جا رہا ہوں اس معاملے کو۔ یہ تو میں نے ابھی ایک آیت پیش کی ہے، قرآن ایک اور جگہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، رسول کو کہتا ہے کہ اگر آپ بھی جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا مال خرچ کر دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ الفت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ایک نظریہ جب آپ کا ہوگا، آپ کے مائنڈ جب دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، جب آپ کا نظریاتی اشتراک ہو جائے گا، اس وقت ایک امت بنتی ہے، اس وقت تالیف ہوتی ہے۔ تو یہ آئیڈیالوجی تو قرآن نے دی ہے کہ ایک خدا کے اوپر ایمان لے کر آنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنا۔ اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تو آپ ایک دوسرے کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں، ان کو ضم کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ایک دوسرے کو جمع نہیں کر سکتے۔ آج جو ہمارے یہاں فرقہ بندی ہوئی ہے وہ ہوئی اس وجہ سے کہ اس کا نظریہ الگ ہو گیا، اس کا نظریہ الگ ہو گیا، دونوں نے فرقے بنا لیے ہیں۔ ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان تالیف کر دیا ہے، ان کے درمیان میں تالیف پیدا کر دی ہے، ان کے دلوں کو جذب کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے دوسرے کے اندر۔ تو یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے تالیف جس کے دل میں، جن کے دلوں کے مابین پیدا کر دی ہے، وہ اللہ کے رسول کے وفات کے فوراً بعد بالکل ختم ہو گئی، جدا جدا ہو گئی۔ یعنی اللہ ایسے کام کرتا ہے جو وقتی ہوتے ہیں، چند ٹائم کے لیے ہوتے ہیں،
اس کی نعمت چند وقت کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کی زندگیوں سے خاص ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ چلے جاتے ہیں اللہ کی نعمت ختم ہو جاتی ہے، جن کو اللہ کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں معمولی کوئی ایک نے کسی کو مار دیا ہو۔ یہ بڑی گہری سازش تھی، جس کو جب اسلام آگے بڑھنا شروع ہوا ہے تو لوگوں نے تاریخیں لکھنا شروع کی ہیں، اور تاریخوں میں جو بیڑا غرق کیا ہے اور جو ذاتیات کو، شخصیات کو تار تار کیا ہے، یہ بہت گہری سازش ہے۔ میں نے کہا نا، اللہ کے رسول پہ ڈائریکٹ تو کچھ حملہ کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کے بجائے ان کی تربیت شدہ لوگوں پہ تبرہ کرنا شروع کر دیا کہ جیسا صاحب ہوگا ویسے ہی صحابہ ہوں گے، لوگ یہ کہنے لگ جائیں۔ اور اس کے ذمہ دار اللہ نے ہمیں بنایا کب ہے؟ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہاں آگے مکمل طور پر جڑ ہی کاٹ دی ہے کہ آپ کتنا ہی روتے رہیں، کتنے ہی گن گاتے رہیں، اللہ تو فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پیش کریں نا، یہ علی آیت پیش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو تاریخ بیان کرنے والا اس آیت کو کیوں پیش نہیں کرتے ہیں؟ پیش کریں، اور پیش کر کے لوگوں کو بتائیں کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیوں اس میں اپنے انرجی کو ضائع کرتے ہو؟ کہ ہم لوگوں کو بھی قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سمجھنے والوں کو پھر اس کو بیان کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ حقیقت سمجھ لیا ہے کہ اس حقیقت کا پردہ فاش کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ ضروری ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کو لے کے بیٹھیں اور قرآن کی آیت سے اس کا رد پیش کریں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو بیان کرنے کی؟ ہم تو مانتے ہی نہیں اس تاریخ کو جو بیان کی جاتی ہے۔ ایک ایک لفظ جھوٹ کا پلندہ ہے، ایک ایک کردار کے اندر جو نام انہوں نے تیار کیا ہے، وہ نام بھی مخصوص عزائم کے تحت تیار کیے گئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کردار اگر دیکھنا ہے تو قرآن کی جائزہ لیجئے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رحیم کا لفظ کتنی مرتبہ بیان کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں والذین آمنوا معہ، جنہوں نے امن دیا ہے۔ اشداء علی الکفار، جو انکاری ہیں، ریاست کے خلاف عمل کرنے والے ہیں، ان پر تو بڑے مضبوط اور شدید ہیں، آپس میں شدید تھوڑی ہیں۔ رحماء بینہم، رحیم کہتے ہیں کس کو ہے عربی زبان کے اندر؟ قرآن نے بار بار الرحمن الرحیم، رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جہاں جہاں جس کے اندر کمزوری پائی جائے اس کی کمزوری کو دور کر دینا، یہ رحیم کی صفت ہوتی ہے، اس کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی جہاں جہاں سہارے کی ضرورت تھی وہاں ان کا ہاتھ لے کے آگے چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ہے رسول کی تربیت۔ اور آگے بھی اس کو کیسا بیان کیا ہے؟ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ اس کو اللہ نے ایک کھیتی کے ذریعے مثال دی ہے کہ کھیتی جب تناور درخت بنتی ہے تو کیسے اپنے مضبوط پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، تناور درخت کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ یعجب الزراع، جو کھیتی کرنے والا ہوتا ہے وہ کیسا تعجب کرتا ہے کہ کیا کھیتی اس نے اگائی ہے، وہ کیسا پروان چڑھایا ہے اس نے اس درخت کو، جو تناور درخت ایک معمولی سا ادنا سا بیج تھا جو آج تناور درخت کی صورت میں سامنے آیا ہے، وہ کیسا لوگوں کو پھل دے رہا ہے۔ یعجب الزراع، اللہ تو ایسے مثال دے رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی تربیت یہ تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے، کیا زراعت کی ہے، کیسی کھیتی تیار کی ہے محمد رسول اللہ نے۔ اور ہمارے ہاں اس کو تاریخ کے ذریعے تار تار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو میں نے بیان کر دی ہے کہ اس آیت نے تو اس تاریخ کا بالکل معاملہ ختم کر کے رکھ دیا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمیں تو اس بارے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تاریخ کیا بیان کر رہی ہے، ہمارے نزدیک تو یہ قرآن ہے۔ میں نے جو 3 آیات پیش کی ہیں قرآن کی، ان 3 آیات نے واضح کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ اور ان کی تربیت میں تیار شدہ جماعت اس کا کیا کردار تھا۔ اب اس سے موازنہ کر لیا جائے کہ آپ کے نزدیک تاریخ زیادہ مضبوط دلیل بنتی ہے یا قرآن کی تاریخ زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ جو آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس کو آپ اپنا کر اس کے مطابق اپنے نظریات قائم کر لیجئے۔